ہم دنیا کے عظیم ترین مفکر و معلم قرآن جناب علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی شاہکار کتاب جہان فردہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا 10واں باب، جس کا عنوان دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب، پیش خدمت ہے۔ دنیاوی زندگی میں ظہور نتائج کے تذکرہ کے بعد ہمیں اخروی زندگی کی طرف آ جانا چاہیے تھا، لیکن قرآن کریم میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں میں جزائے اعمال کا ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں اتنی وضاحت ضروری ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے، قرآن کریم اس دنیا کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور اس کے سامان و متاع سے فائدہ اٹھانے کو ضروری قرار دیتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جب کسی دنیاوی فائدہ اور مستقل قدر میں ٹکراؤ ہو جائے اور ان میں سے ایک ہی باقی رہ سکتا ہو تو اس وقت دنیاوی مفاد کے مقابلہ میں مستقل قدر کے تحفظ کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسے وہ مفاد آخرت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی عاجلہ مفاد کو قربان کر کے مستقبل کے مفاد کو حاصل کر لینا۔ اس مستقبل کی زندگی یعنی حیات اخروی کا تفصیلی تذکرہ آئندہ ابواب میں سامنے آئے گا۔ اس جگہ آپ صرف ان ہر دو اصطلاحات کا قرآنی مفہوم سامنے رکھ کر متعلقہ آیات کو دیکھیے۔ دنیا اور آخرت دونوں چاہنے والے، ہم اس سے پہلے ضمناً لکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے انسان کی صحیح زندگی یہ ہے کہ اسے اس دنیا کی سرفرازیاں اور خوشگواریاں بھی حاصل ہوں اور مستقل اقدار سے ہم آہنگی کی وجہ سے آخرت کی زندگی کی سربلندیاں اور مرفع الحالیاں بھی۔ ربط مضمون کی خاطر اس سلسلہ میں چند ایک اور آیات کا سامنے لانا غیر محل نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 148 میں ہے کہ جو جماعتیں حق و صداقت کی خاطر نبرد آزما ہوتی ہیں فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرۃ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ انہیں دنیاوی آسائشوں کا حصہ بھی دیتا ہے اور اخروی زندگی کی نوما کا حصہ بھی، جو اول الذکر سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ سورہ اعراف آیت 156 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے، وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِہِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ، کہ ہمارے لیے اس دنیا کی خوشگواریاں بھی لکھ دے اور آخرت کی خوشگواریاں بھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، کہ جو لوگ قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں خدا انہیں اپنے محکم قانون حیات کی روح سے اس دنیا کی زندگی میں بھی ثبات و استحکام عطا کرتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی۔ سورہ النحل آیت 30 میں ہے کہ مخالفین جماعت مومنین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے خدا نے جو ضابطہ حیات تمہیں عطا کیا ہے اس کے اتباع سے تمہیں ملے گا کیا؟ اس کے جواب میں کہا گیا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر، کہ اس کے اتباع سے اس دنیا کی خوشگواریاں بھی حاصل ہوں گی اور آخرت کی خوشگواریاں بھی۔ ذرا آگے چل کر مہاجرین کے متعلق کہا کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً
ولا اجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، سورہ النحل کی آیت 41۔ انہیں اس دنیا میں بھی بڑا عمدہ ٹھکانہ ملے گا، اور آخرت کے اجر کا تو پوچھنا ہی کیا، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہوگا۔ خدا نے جماعت مومنین کو اولیاء اللہ کہہ کر پکارا ہے۔ ان کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرۃ، کہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشگواریوں کی نوید جاں فضا ہے، اور اخروی زندگی میں بھی۔ اس کے بعد کہا کہ یہ کوئی ہنگامی بات نہیں کہ کبھی ایسا ہو گیا اور کبھی نہ ہوا، یہ خدا کا قانون ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 64 میں، کہ اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان کی زندگی اس قسم کی ہوگی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، 41 نمبر سورت کی آیات 31، کہ وہ جو کچھ چاہیں گے ہوگا، جو کچھ مانگیں گے ملے گا۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خدا کی نصرت سے بہرہ ہوں گے۔ اس بات کے مزید حوالے کے لیے 22 نمبر سورت کی 15 نمبر آیت ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو جماعت مسلمین کے سرخیل ہوتے تھے، اس لیے ان کی بھی اس دنیا کی زندگی سرفرازیوں کی زندگی ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، سورہ بقرہ کی آیت 130 میں، کہ ان کی اس دنیا کی زندگی بھی برگزیدگی کی زندگی تھی، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین کے زمرے میں ہوگا۔ یہ دنیا میں برگزیدگی کی زندگی کیا تھی؟ اس کی تفسیر میں کہا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، سورہ النساء کی آیت 54 میں، کہ آل ابراہیم علیہ السلام کو ضابطہ حیات دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ عظیم مملکت بھی۔ اسی کو فی الدنیا حسنتاً سے تعبیر کیا گیا ہے، سورہ النحل کی آیت 122 میں۔ یہ اس دنیا میں ان کے اعمال کا اجر تھا، سورہ العنکبوت کی آیت 27۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کے متعلق اناجیل کا بیان ہے کہ انہوں نے معاذ اللہ دنیا میں بڑی بے کسی اور بے بسی اور ذلت و خواری کی زندگی بسر کی، ان کے متبعین بڑے فخر سے ایسا کہتے ہیں اور دنیا کے سامنے ان کی ایسی تصاویر پیش کرتے ہیں جن میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کی ساری زندگی بے نوا فقیروں کی سی گزری، اور عمر کے آخری لمحات میں یہودیوں اور رومی سپاہیوں نے ان سے سخت حد تک آمیز سلوک کیا۔ قرآن کریم ان کے متعلق بھی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرۃ، سورہ آل عمران آیت 44 میں، کہ انہوں نے اس دنیا میں بھی نہایت باعزت زندگی بسر کی، اور آخرت میں بھی وہ ایسے ہوں گے۔ متاع حیات یعنی دنیاوی آسائشوں اور آرائشوں سے بہرہ یاب ہونا تو اس کے نزدیک اتنا ضروری ہے کہ وہ ان سرمایہ دارانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں سے جو دولت سمیٹنے کی ہوس میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اور تو اور خود اپنی ذات پر بھی 4 پیسے خرچ نہیں کرتے۔ حسرت آمیز انداز میں کہتا ہے کہ بد نصیبو، تم نے اپنی آخرت تو تباہ کر ہی لی تھی، کم از کم دنیاوی زندگی ہی آرام سے گزار لی ہوتی۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی آیت نمبر 77۔ صرف دنیا طلبی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے وہ لوگ آتے ہیں جن کا منتہائی زندگی صرف دنیا طلبی ہوتا ہے، اور وہ اس کی ہوس میں مستقل اقدار خداوندی کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا کہ اولئک الذین اشتروا والحیات الدنیا بالآخرۃ، سورہ بقرہ کی آیت 86، کہ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے حیات اخروی کے بدلے دنیاوی زندگی خرید لی ہے۔ اس کا ایک اور مزید حوالہ سورہ نساء کی آیت 74۔ کہیں کہا کہ یہ لوگ حیات اخروی کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس بات کے بہت سارے حوالے ہیں۔ 14 نمبر سورت کی آیت نمبر 3، سورہ نحل کی آیت نمبر 107، 79 نمبر سورت کی آیت نمبر 38 اور 87 نمبر سورت کی آیات 16 اور 17۔ اور سورہ کہف میں کہا کہ ان کی ساری سعی و کاوش دنیاوی مفاد کے حصول میں ضائع ہو جاتی ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 103، اس لیے کہ انہیں دنیاوی زندگی بڑی خوشنما بن کر دکھائی دیتی ہے۔ یہ بات سورہ بقرہ کی آیت 212 میں کہی گئی ہے۔ یہ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 10 نمبر سورت کی آیت نمبر 7 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے، انہیں ان کی سعی و کاوش کے بدلہ میں دنیاوی سامان زیست حاصل ہو جاتا ہے، لیکن مستقبل کی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ سورہ ہود میں ہے من کانا یرید الحیات الدنیا و زینتہا نوفی علیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو شخص اس دنیا کا ساز و سامان اور آرائش و زیبائش چاہتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے تو اسے اس کے کام کا پورا پورا بدلہ مل جاتا ہے، اس میں ذرا بھی کمی نہیں کی جاتی، لیکن ان لوگوں کا مستقبل کی زندگی میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں کا سب کیا کرایا وہاں رائے گاں چلا جاتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 11 نمبر سورت کی آیات 15-16 اور ایک اور جگہ 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 20۔ سورہ احقاف میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اخروی زندگی میں کہیں گے کہ ہمیں اس سے کچھ حصہ کیوں نہیں دیا جاتا، تو اس کے جواب میں ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی سعی و کاوش کا مقصود دنیاوی مفادات کو قرار دیا تھا، وہ تمہیں مل گئے اور اس طرح تمہاری محنتوں کا محاصل وہیں ختم ہو گیا، اب اس میں سے کچھ باقی ہی نہیں رہا تو تمہیں ملے کیا؟ تم نے تو اپنا سارے کا سارا حصہ وہیں ختم کر لیا تھا، اب کیا مانگتے ہو؟ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 46 نمبر سورت کی آیت نمبر 20 اور 53 نمبر سورت کی آیت نمبر 29۔ دنیاوی مفادات کے دروازے مومن و کافر سب کے لیے کھلے تھے، وہاں دونوں گروہوں کو ان کی سعی و کاوش کے تناسب سے حصہ مل گیا۔ اخروی زندگی کے لیے یہ انہی کے لیے مخصوص ہے، اخروی زندگی کے لیے یہ انہی کے لیے مخصوص ہیں جنہوں نے وہاں دنیاوی مفادات کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے مفاد کا بھی خیال رکھا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت 32 اور 18 نمبر سورت کی آیت نمبر 46 میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تم سے وہاں کہا جاتا تھا کہ تم صرف مفاد عاجلہ ہی کیوں مانگتے ہو؟ خدا کے ہاں سے مفاد عاجلہ اور حیات مستقبل کے مفادات دونوں مل سکتے ہیں، تم ان دونوں کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں بڑی وضاحت سے بتایا جاتا تھا کہ دنیاوی زیبائش و آرائش اور ساز و یراق بڑے جاذب ہیں، تم انہیں ضرور حاصل کرو، لیکن اس حقیقت کو نہ بھولو کہ مستقبل کی زندگی اس سے کہیں زیادہ گراں بہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اسے بھی طلب کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت 13۔ متاع حیات کے حصول کے ساتھ آخرت طلبی سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی ایسا ہو کہ کسی دنیاوی مفاد اور مستقل قدر میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو اس وقت تم دنیاوی متاع کو یہ کہہ کر چھوڑ دو کہ یہ حیات اخروی کے مقابلہ میں کوئی شے ہی نہیں،
اس وقت تم یہ کہہ دو وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ اس دنیا کا ساز و سامان بائیں ہمہ، کشش و جاذبیت، کھیل تماشے سے زیادہ کچھ حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ زندگی کہلانے کی مستحق تو اخروی زندگی ہی ہے۔ وہ کون سا سمجھدار آدمی ہے جو زندگی کو بیچ کر کھیل تماشے کا ٹکٹ خریدے گا؟ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ العنکبوت کی آیت 64 اور دوسری جگہ 40 نمبر سورت کی آیت 39۔ ان دونوں کے تقابل میں متاع حیات کی مثال برسات کی رویدگی کی سی ہے، جو چند دنوں تک لہلہانے کے بعد پژمردہ ہو کر خس و خاشاک کی طرح اڑ جاتی ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 10 نمبر سورت کی آیت 24 اور 57 نمبر سورت کی آیت 20۔ اسی تقابل کو سامنے لانے کے لیے کہا کہ جنگ احد میں ایک طرف مال غنیمت نگاہوں میں چکا چوند پیدا کر رہا تھا اور دوسری طرف اپنے فرض کا تقاضا تھا کہ اپنا مقام نہ چھوڑا جائے۔ وہ متاع دنیا تھی، یہ متاع آخرت۔ سو تم میں سے بعض پر مال غنیمت کی کشش غالب آ گئی اور انہوں نے اپنی ڈیوٹی کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنی پوزیشن چھوڑ دی۔ اس بات کے حوالے کے لیے سورہ آل عمران آیت 151 ایسے تصادمات کے وقت ترجیح متاع آخرت کو دینی چاہیے، ورنہ عام حالات میں دنیاوی مفاد کے حصول کی نہ صرف اجازت ہوتی ہے بلکہ اس کے لیے سعی و کاوش کرنا مومنین کے فرائض میں داخل ہوتا ہے۔ اس بات کے حوالے کے لیے 62 نمبر سورت کی آیت نمبر 10 ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب۔ اب ہمارے سامنے تیسرا گروہ آتا ہے جس کے متعلق کہا کہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ملتا ہے۔ ان میں ایک گروہ تو ان کا ہوتا ہے جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، اس لیے دنیا میں مفلسی اور محتاجی، ناداری اور لاچاری، بے کسی اور بے بسی، محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ گروہ بالعموم مذہب پرست لوگوں کا ہوتا ہے جنہیں اس فریب میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ دنیا اور اس کی جاذبیتیں قابل نفرت ہیں، ان سے دور رہنا اللہ والوں کا شیوا ہے۔ یہ دنیا کفار کے لیے ہے، خدا پرستوں کے حصے میں اگلی دنیا آتی ہے۔ دوسرا گروہ ان قوموں پر مشتمل ہوتا ہے جو عروج کے بعد قیر مذلت میں گر جاتی ہیں اور اس طرح محتاجی و محکومی کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ یہ دونوں گروہ اس دنیا میں عذاب کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور جن لوگوں کی اس دنیا کی زندگی عذاب کی ہو اور وہ اسے دور کرنے کی کوشش نہ کریں، ان کی اخروی زندگی بھی عذاب کی ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو ہمارے قوانین سے آراز برتتا ہے تو ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، یعنی وہ اس دنیا میں بھی عذاب کی زندگی بسر کرتا ہے اور قیامت میں بھی اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دوسری جگہ ہے من کانا فی ہٰذِہِ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 72، کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ وہاں اس کی حالت یہاں سے بھی زیادہ گئی گزری ہوگی، اس لیے کہ عاقبت تو سنورتی ہی اس کی ہے جس نے کائنات کو سنوارنے میں کچھ حصہ لیا ہو۔ جو اپنی اس زندگی کو سنوار نہیں سکا، اس کی اخروی زندگی کس طرح سنوری ہوئی ہوگی۔ اس دنیا میں خدا کا عذاب کن شکلوں میں آتا ہے، اس کی تفصیل تو طول طویل ہے، لیکن قرآن کریم نے اسے
دو لفظوں میں سمٹا دیا ہے، جہاں کہا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، سورہ نحل کی آیت 112 میں، کہ ان لوگوں پر خوف اور بھوک کا عذاب طاری ہو جاتا ہے۔ خوف اور بھوک کا عذاب۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے ان دو بنیادی لفظوں میں عذاب کی ساری تفصیلات کو کس طرح سمٹا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ہے اس دنیا کا عذاب۔ اخروی عذاب کی نوعیت کیسی ہوگی اسے اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔ اس مقام پر صرف اتنا دیکھیے کہ جو لوگ اس دنیا میں عذاب میں مبتلا ہوں گے ان کی آخرت کی زندگی بھی عذاب کی ہوگی، اور یہ خدا کے قانون مکافات عمل کے عین مطابق ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت 85 میں ہے کہ جو لوگ غلط روش اختیار کریں گے ان کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ خزیٌ فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، کہ دنیا میں ذلت و رسوائی ان کے حصہ میں آئے گی اور آخرت میں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے اور بھی حوالے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت 114، سورہ المائدہ کی آیت 41، سورہ حج کی آیت 9 اور 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 26۔ سورہ القلم میں غلط معاشی نظام کا نتیجہ تباہی اور بربادی بتانے کے بعد کہا کہ یہ تو اس دنیا کا عذاب تھا، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت 33 میں کہا گیا ہے کہ اسلامی مملکت کے باغیوں کو اس دنیا میں بھی ان کے جرم کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اس کے مزید حوالے سورہ النور کی آیت 19 اور آیت 23۔ حق و باطل کی کشمکش میں حق کے مخالفین کو جماعت مومنین کے ہاتھوں جو شکست ہوتی ہے اسے بھی عذاب دنیا سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کے لیے اخروی عذاب کی بھی تصریح آتی ہے۔ مثلا سورہ توبہ میں اسلام کے مخالفین، کفار اور منافقین عرب کے خلاف جنگ کرنے کے احکام کے سلسلہ میں کہا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنی مخاصمانہ روش سے باز آ جائیں تو ان کے لیے اچھا ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، کہ لیکن اگر یہ اس سے روگردانی کریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں الم انگیز عذاب دے گا، اور پھر دنیا میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ انہی کے متعلق آگے چل کر کہا کہ انہیں 2 مرتبہ عذاب دیا جائے گا اور پھر انہیں عذاب عظیم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیت 101 میں۔ سورہ رعد میں ہے کہ ان کی تمام تدابیر ناکام ہو کر رہ جائیں گی اور انہیں دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ شدید ہوگا۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 34۔ سورہ کہف میں ہے کہ ذوالقرنین نے قوم مخالف سے کہا کہ اگر وہ ظلم و استبداد سے باز نہیں آئے گی تو ہم اسے سزا دیں گے، اور اس کے بعد وہ خدا کی طرف جائیں گے تو انہیں عبرت انگیز سزا ملے گی۔ سورہ احزاب میں ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں محرومی کی زندگی ہے۔ آیت نمبر 57۔ مخالفین عرب کے متعلق کہا گیا کہ ان سے پہلے بھی مختلف اقوام نے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کی تکذیب کی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ فَأَذَقَّهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ اللہ نے ان پر دنیاوی زندگی میں ذلت و خواری کا عذاب وارد کر دیا اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑا ہوگا۔ اے کاش یہ مخاطبین اس سے سبق سیکھتے۔ جب مدینہ کے یہودیوں یعنی بنی نذیر نے عہد شکنی کی تو ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ اس سلسلہ میں کہا کہ اگر ان کے لیے جلا وطنی کا فیصلہ نہ کیا جاتا تو لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ کہ انہیں اس دنیا میں سخت سزا ملتی اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہاں دنیاوی سزا سے مراد جنگ میں ہزیمت خوردگی ہے۔ دوسرے مقام پر بحیث مجموعی اصولی طور پر کہہ دیا کہ جو لوگ حق و صداقت کی مخالفت کرتے ہیں اور قانون مکافات عمل پر یقین نہیں رکھتے، اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، 27 نمبر سورت کی 5 نمبر آیت۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں بدترین عذاب ملے گا اور آخرت میں یہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ سورہ سجدہ میں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ انہیں سب سے بڑے عذاب سے پہلے قریبی عذاب ملے گا، شاید یہ اس طرح صحیح روش کی طرف آ جائیں۔ اس قریبی عذاب سے یا تو یہ مراد ہے کہ قوموں کی آخری تباہی سے پہلے ان کی بربادی کے ہلکے ہلکے آثار سامنے آتے ہیں تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کر کے سنبھل جائیں، یا پھر عذاب اکبر سے مراد اخروی زندگی کا عذاب ہے۔ اسی کو دوسرے مقام پر عذاب فوق عذاب سے تعبیر کیا گیا، سورہ النحل کی آیت 88 میں۔ وہ لوگ جنہیں اس دنیا میں بھی اپنے اعمال کی سزا مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملے گی، وہ ہیں جن کے متعلق کہا کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ، سورہ آل عمران کی آیت 21 میں۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال اس دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں میں رائے گاں گئے۔ یہ لوگ اس دنیا میں جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کی زندگی۔ ان کے برعکس جو لوگ صحیح روش اختیار کرتے ہیں ان کی اس دنیا کی زندگی بھی جنت کی ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی جنت کی۔ اس حقیقت کو سورہ فتح کی 2 آیات میں نہایت وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس صورت میں مخالفین قریش کے ساتھ آخری تصادمات کا ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں کہا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا کہ تاکہ خدا مومن مردوں اور عورتوں کو سدا بہار جنت کی زندگی عطا کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ جنت کی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو گئی تھی۔ اس کے برعکس وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الزَّانِيِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ اور تاکہ خدا منافق مردوں اور عورتوں کو جو خدا کے متعلق عجیب عجیب بدگمانیوں کا شکار ہیں عذاب دیں۔ اب یہ لوگ اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبتوں کے چکر میں پھنسیں گے، یہ زندگی کی خوشگواریوں سے
محروم رہ جائیں گے۔ ان کی مخالفانہ جد و جہد کی کھیتیاں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گی، اور تباہیوں اور بربادیوں کا جہنم ان کے لیے تیار ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اس باب کو ختم کرنے سے پہلے ایک اہم نقطہ کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات میں ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 48 نمبر سورت کی آیت 15، اور مزید اس بات کو دہرایا گیا سورہ بقرہ کی آیت 274 اور آل عمران کی آیت 128 میں۔ ان اور اس قسم کی دیگر آیات کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، یعنی اس کے ہاں جزا اور سزا، عذاب و مغفرت کے لیے کوئی قاعدہ، قانون یا اصول و معیار مقرر نہیں۔ یہ سب اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ جسے چاہا عذاب میں پکڑ لیا، جسے چاہا چھوڑ دیا۔ اس سوال کا تعلق نظریہ تقدیر سے ہے، جو اس وقت ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن اتنا تو واضح ہے کہ ان آیات کا یہ مفہوم قرآنی تعلیم کے یکسر خلاف ہے۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کی ساری تعلیم قانون مکافات عمل کے محور کے گرد گردش کرتی ہے، لہذا من یشاء کے یہ معنی ہو نہیں سکتے کہ عذاب و مغفرت محض خدا کی مرضی پر منحصر ہے۔ ان آیات کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ خدا نے عذاب و مغفرت یعنی تباہی سے حفاظت کے لیے اصول و قوانین مقرر کر دیے ہیں، سو جس کا جی چاہے ان سے انحراف کر کے اپنے لیے تباہی خرید لے، اور جو چاہے ان کی نگہداشت سے سامان حفاظت حاصل کر لے۔ لیکن اگر اس پر اصرار کیا جائے کہ ان آیات میں من یشاء کا فاعل خدا ہی ہے، تو اس صورت میں بھی ان آیات کا مفہوم یہ ہوگا کہ عذاب و مغفرت کا تعلق خدا کے قانون مشیت سے ہے، اور اس کا قانون مشیت یہ ہے کہ گندم از گندم بروئے جوز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ خود قرآن کریم کی بعض آیات میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ قانون مشیت در حقیقت قانون مکافات ہی کا دوسرا نام ہے۔ مثلا سورہ المائدہ آیت 18 میں ہے کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چہیتی اولاد ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ان سے پوچھو کہ اگر تم خدا کی ایسی چہیتی اولاد ہو تو فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو وہ تمہیں تمہارے جرائم کے بدلے میں سزا کیوں دیتا ہے؟ اور اس کے بعد ہے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ اب ظاہر ہے کہ اگر اس آیت کا مطلب یہی ہو کہ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دے دیتا ہے، تو پہلے جو کہا گیا ہے کہ یعذبکم بذنوبکم، کہ تمہیں تمہارے جرائم کی وجہ سے سزا ملتی ہے، تو دونوں آیات ایک دوسرے کی مخالف ہو جائیں گی، لہذا اس آیت کا یہ مفہوم درست نہیں۔ اور اس باب میں سورہ نساء کی وہ آیت تو گویا قول فیصل کا حکم رکھتی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم قوانین خداوندی کی صداقت پر ایمان لے آؤ اور سپاس گزار بنو تو خدا نے تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے، سزا تو تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس وقت تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ نمبر 1،
افراد یا اقوام کی حالت ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، خدا اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اس بات کے حوالے کے لیے 8 نمبر سورت کی آیت نمبر 53 اور 13 نمبر سورت کی آیت نمبر 11 ملاحظہ فرمائیں۔ اور نمبر 2، انسانی اعمال کا ظہور نتائج اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی۔ جنت اور جہنم کی زندگی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد تک ساتھ جاتی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ظہور نتائج کی ماجریات ہمارے سامنے آ چکی، اب ہم اخروی زندگی کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کتاب جہان فردہ کا 10واں باب ختم ہوتا ہے۔ اب ہم 11واں باب شروع کریں گے۔